حضرت ابو بکر حالت کفر میں بھی، یعنی اسلام سے قبل جو زمانہ ان کا رہا ہے اس میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، چاہے ان کا بچپن ہے، چاہے لڑکپن ہے، چاہے جوانی ہے، نہیں کیا۔ ان کے والد جن کا نام عثمان ہے، حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، عثمان بن عامر، یہ عامر حضرت ابو بکر صدیق کے دادا ہیں، بنو تمیم ان کی قوم ہے۔ حضرت عثمان ابو قحافہ یہ بہت بعد میں جا کر ایمان لائے ہیں، شروع میں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گویا مخالف تھے کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے۔ جس زمانے میں ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس زمانے کا ایک واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں کتاب المناقب کے تحت ایک حدیث پاک ذکر کی، حضرت صدیق اکبر کے منقبت کے حوالے سے اس کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والد نے آ کر والدہ کو کہا، یعنی ابو بکر کے ابو نے ابو بکر کی اماں کو کہا کہ آئندہ میں اس کو اپنے ساتھ عبادت میں بت خانے لے کر نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہوا؟ کہا جسے لے گیا میں بت کے سامنے عبادت کر رہا ہوں اور اس نے بت کو اٹھا کر کوئی پتھر دے مارا اور وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو ماں نے پریشان ہونے کے بجائے ان کے والد کو ایک بات سنا دی۔ کیا بات؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرے۔ تو عثمان نے اپنی بیوی ام الخیر سلمہ، یہ حضرت ابو بکر کی اماں جان کا نام ہے، ام الخیر سے کہا کیا کہہ رہی ہو، یہ معبود کی عبادت نہیں کرے گا، میں تو اس کو خدائی دربار میں لے کر گیا ہوں، کہ ان کے نزدیک تو وہ خدائی دربار ہے نا جو بتوں کا معاملہ، کہ ادھر جا کر لے کر گیا ہوں کہ یہ عبادت کرے، اور اس نے تو وہاں اس سے باتیں شروع کر دی۔ تو ان کی والدہ نے کہا آپ اس کی بات مجھے سناؤ، ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ ابو بکر نے اس بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو کھلاؤ۔ اب بت کیا جواب دے؟ پھر کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ وہ خاموش۔ اور پھر کہا اچھا مجھے کوئی نئے کپڑے تو لے کر دے دے۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جب تو میرے فائدے کا نہیں ہے تو کیسا خدا ہے؟ اچھا پھر آج اپنی خیر منا، باہر سے ایک پتھر لائے، کہ اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اب اپنا تحفظ اور اپنی ڈیفینس کرنا۔ اسے دے مارا اور وہ ٹکڑے ہو گیا۔ تو والد نے کہا کہ اس نے تو یہ کام آج وہاں کیا ہے، اور اسے کو اس سے یوں باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق کو بچپن میں فطرتاً اسلام کی طرف رغبت ہے نا، حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، نیچر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، فطرت۔ تو ان کی والدہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہتی ہو ایسے ہی ہوگا؟ تو اب مولا علی قاری کے وہ لفظ سنو۔ مولا علی قاری فرمان لگے کہ حضرت ام الخیر، یہ بھی بعد میں صحابیہ بنی ہے، حضرت ابو بکر کی اماں جان رضی اللہ عنہ، اس وقت اپنے خاوند ابو بکر کے والد کو عرض کرنے لگیں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کہ اسے میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو میں نے کچھ چیزیں اس کی دوران امید دیکھ لی تھی، اور جب یہ پیدا ہوا آپ کہاں تھے آپ کو پتہ؟ انہوں نے کہا جی میں تو بزنس لیول کے سفر پہ تھا، میں تو تجارتی قافلے میں تھا، میں گھر میں آیا اس وقت آپ نے مجھے بتایا کہ جتنے دن ہو گئے بچہ پیدا ہو۔ کہا جی ہاں۔ کہ اس وقت میں نے تمہیں ایک بات بھی کی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں آتی تھی اس کی پیدائش کے وقت، آپ نے کہا تو چھوڑ دو ایسے عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، آج سنا دوں وہ واقعہ کیا تھا؟ تو ان کے والد نے کہا اچھا کیا آوازیں تھیں؟ تو انہوں نے کہا جب یہ پیدا ہوا نا تو آسمان سے مجھے یہ ندا گویا کسی فرشتے کی سنائی دی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ یہ 4 جملے میں نے سنے تھے۔ وہ حاطف غیبی سے نجات تھی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی اور حقیقت میں تو اللہ کی بندی بن جا، ابشری بالولد العتیق، تجھے وہ بیٹا ہم دیں گے جو دوزخ کی آگ سے نجات یافتہ ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہوگا اور اسے صدیق کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، محمد کریم کا ساتھی بھی بنے گا اور ان کا مددگار اور دوست بھی بنے گا۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی اماں کو تو کوئی نہیں ہے نا کہ کیا نبوت کا معاملہ ہے، ابھی تو کوئی اعلان نبوت بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق عمر میں رسول اللہ سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، یعنی جب یہ پیدا ہو رہے ہیں
اور یہ آواز ہاتف غیبی سے حضرت سلمہ ام الخیر حضرت ابوبکر کی اماں جان رضی اللہ عنہ کو سنائی دی رہی ہے۔ اس وقت رسالت مآب تو طائف کی بنو سعد کی بستی میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پرورش پا رہے، تو اس وقت کیا پہچان ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کچھ سیریس نہیں لیا۔ جب والد کو کہا نا تو انہوں نے کہا جی عورتوں کو آوازیں آتی رہتی، انہوں نے بات ایسے ٹال دی، ایک آزادی میں آئی وجہ ہی کر لیتی ہے گال کو، ان کو کوئی اہمیت اتنی نہیں دی کہ اس کی کوئی خاص سچویشن اور صورتحال میں یا کسی تناظر میں اس کو دیکھا اور تولا جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ بت ٹوٹا تو ان کی ماں نے کہا کہ میری آوازیں نہیں تھیں، وہ کوئی معاملہ تھا، اب اس بات کو اس بات سے جوڑ کے نتھی کر کے دیکھو تو تمہارے سامنے شیشہ ہو کر بات آ جائے گی۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔